بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کے سبق نوجوان سپہ سالار کی پڑھائی کریں گے۔ سپہ سالار یعنی فوج کا جو قیادت سنبھالنے والا ہوتا ہے اس کو سپہ سالار کہتے ہیں۔ سندھ ہمارے پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے بچوں، صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام کے معنی ہیں اسلام کا دروازہ۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ آئیے جانتے ہیں سندھ میں باضابطہ اسلام کس کے ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا۔ اس سبق کو آپ سب نے بلند خوانی یعنی کہتے ہیں تیز آواز میں، اونچی آواز میں، درست تلفظ کے ساتھ تاثرات سے پڑھنے ہیں۔ ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے۔ ان جہازوں پر تجارتی مال لدا ہوا تھا۔ ان جہازوں میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ اس بہادر نوجوان سپہ سالار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا: تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر خشکی کے راستے 711 عیسوی میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ تھی۔ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور العروس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا اور اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کیں اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فوج صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 60 آدمی تھے اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے۔ وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر برساتے تھے جن کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا تھا۔ وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے میدان ہی چھوڑ گئے۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی
فضا قائم ہو گئی۔ دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے، یعنی کراچی میں پورٹ قاسم جو ہے وہ وہیں پر قائم ہے۔ بچوں آپ نے سبق پڑھا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ نے یہ کہانی پڑھی محمد بن قاسم کی۔ آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔